الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر، اچھی نصیحت سے، اور ان سے بحث کرو جو سب سے بہترین طریقہ ہو۔ جی، کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے فرمایا، قرآن پاک میں جیسا ارشاد ہوا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون راہ پر ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی ایمان اور کفر، ناظرین، پوشیدہ عمل ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا کفر ہے، یہ بات صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جانتے تھے کہ اللہ پاک آپ کو وحی کے ذریعے علم غیب دے دیتا تھا، لیکن ہم کسی بھی کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا کفر ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اوپر ایمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ جی، آج ہم کہہ دیتے ہیں نا بدگمانی میں کسی کو بھی کہ یہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، تو نہ آپ کسی کو راہ پر ہے کہو، نہ کسی کو آپ گمراہ ہے کہو۔ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو، کیونکہ ناظرین قرآن پاک میں ارشاد ہوا سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں کہ فتبینوا، کہ تحقیق کرو، کسی کے ایمان پہ تہمت نہ لگاؤ کہ یہ گمراہ ہے اور وہ راہ پر ہے۔ دونوں بات تو کو اللہ نے منع فرمایا قرآن پاک میں۔ جی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان اپنے بھائی کو کافر مرتد کہا تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، حدیث شریف میں آیا کہ کافر کو کافر کہا تو کوئی حرج نہیں، اگر کسی پکے مسلمان کو کافر کہا تو وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایمان اور کفر ایک پوشیدہ عمل ہے۔ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا کفر ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ میں جانتا ہوں، کیونکہ مالک یوم الدین اللہ ہے اور دلوں کے حال کو جاننے والا بھی اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ نے جیسا ارشاد فرمایا کہ ایمان والو بہت گمان نہ کیا کرو، کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ جی، مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر سڑک پر گر گیا ہے تو ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ بھائی نشے میں گر گیا ہوگا۔ نہ، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے فتبینوا، تحقیق کرو، وہ بیماری سے بھی تو گر سکتا ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر استنجا کر رہا ہے تو اسے فوراً نہ بولو، بلکہ اسے فارغ ہو لینے دو، پھر اس کے بعد اطمینان سے اس سے پوچھو کہ میرے بھائی تیرے کمر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تم بیٹھ نہیں سکتے؟ اگر وہ کہے کہ تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر وہ کہے کہ نہیں ہے تو اسے نصیحت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
یہ گناہ ہے، آپ نے منع فرمایا۔ ناظرین، یہ چیز کسی کو بھی گمراہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں گمراہ ہے، اور اپنے کو ہم کہہ لیتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ کون گمراہ ہے، کون راہ پر ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ عالمگیری 855 مرتد کے فتوے میں ہے، جسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 500 فقہاء کرام کے بیچ میں نص بنائی۔ عالمگیری عالمگیری کے فتوے میں ہے، کسی شخص کا ایک عمل اگر ایمان کی طرف لائے تو اسے حق بتا کر ایمان کی طرف لاؤ، اسے گمان پر مرتد نہ کہو۔ مفتی اور قاضی کے لیے یہی بہتر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی میں ایک راستہ ایمان کی طرف آتا ہو تو اسے ایمان کی طرف لاؤ، اگرچہ 99 راستے کفر کے ہوں تو بھی۔ تو ناظرین، یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی قرآن کی نصیحتوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، کہ کسی کو گمراہ نہ کہو اور یہ بھی نہ کہو کہ وہ راہ پر ہے، اور کسی میں 99 علامتیں کفر کی ہوں، اگر ایک ایمان کی دکھتی ہو تو اسے حق بتا کر ایمان پر لاؤ، یعنی قرآن حدیث سے اسے نصیحت کرو، اسے حق باتیں بتاؤ۔ اور آدمی داڑھی ٹوپی لباس سے اگر دکھ رہا ہے مسلمان تو اسے بدگمانی میں نہ کہو۔ فتبینوا، قرآن پاک میں ارشاد ہوا تحقیق کریں آپ، اور بنا کسی تحقیق کی کسی کو مرتد نہ بولیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے اپنے بھائی مسلمان دوسرے کو کافر یا مرتد کہہ دیا، اگر وہ نہ ہوا تو سامنے والا خود ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا، اسلامی بھائی بہنوں سے، کہ قرآن حدیث سے صحیح علم حاصل کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ، ہمارے بھائی بہن کسی کو بھی بول دیتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، وہ مرتد ہے، اس کے لیے تحقیق کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں، حدیث پڑھیں، اچھے علماؤں سے علم سیکھیں۔ جب تک اچھا علم حاصل نہیں کریں گے تو صحیح عمل نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں سے اللہ اور رسول کی کھلی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور ہم گناہ میں لگتے جا رہے ہیں اس طرح سے۔ تو خدا را کسی کو بدگمانی سے برا بھلا نہ کہیں، کسی کے ایمان پر تہمت نہ لگائیں۔ ایمان و کفر پوشیدہ عمل ہے۔ جتنی اچھی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے، اس میں جو کمیاں ہوئیں وہ میری جانب سے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو قرآن اور حدیث سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اوروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، اور تحقیق کرنے کی بھی توفیق دے کسی پر تہمت لگانے سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔